بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معارف التجوید کے سبق نمبر 9 میں دانتوں کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مخارج کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے۔ یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ دانتوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عارضی اور نمبر 2 مستقل۔ نمبر 1 عارضی کچے اور دودھ کے دانتوں کو کہتے ہیں۔ یہ عموماً 20 دانت ہوتے ہیں اور عام طور پر 6 مہینے کی عمر سے لے کر 5 سال کی عمر تک نکلتے ہیں۔ نمبر 2 مستقل پکے اور مضبوط دانت کو کہتے ہیں۔ یہ عموماً 7 سال کی عمر سے شروع ہو کر 20 یا 22 سال کی عمر تک پورے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں جن دانتوں کا بیان مقصود ہے وہ یہی دوسری قسم ہے مستقل والی، جو مقصود بھی ذکر ہے۔ چنانچہ یہ دانت عموماً 32 ہوتے ہیں، 16 اوپر والے جبڑے میں اور 16 نیچے والے جبڑے میں۔ بعض آدمی کے 31 ہوتے ہیں اور بعض کے 30 اور بعض کے 29 اور بعض کے 28 بھی ہوتے ہیں اور بعض کے 36 تک بھی پائے گئے ہیں۔ لہذا 28 سے کم اور 36 سے زائد یہ دانت نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ان 32 دانتوں کی 6 قسمیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے سامنے کے 4 بڑے دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ 2 اوپر والوں کو ثنایا علیا اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ ثنایا ثنیۃ سے ماخوذ ہے، یہ ثنیۃ کی جمع ہے۔ یہ ہونٹوں کے درمیان اور دونوں جانب کے دانتوں کے مابین دو اکٹھے اور آپس میں ملے ہوئے دانتوں کو کہتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے چوڑے چوڑے سے دانت ہوتے ہیں سامنے کے، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اور ثنایا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثا نون یا کے مادے میں 2 کے معنی موجود ہیں، اور یہ جو 2 دانت ہیں جن کو ثنایا کہتے ہیں یہ بغیر کسی فاصلے کے ملے ہوئے دانت ہیں اور 2 ہیں، اس وجہ سے ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ ان کو ثنایا علیا اور سفلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو علیا اور سفلا کی جو تقسیم ہے یہ سب دانتوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ جب مخارج بیان ہوتے ہیں تو ثنایا سفلا کے علاوہ نیچے کے دانتوں میں سے کسی اور دانت کو کسی حرف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان دانتوں کے علاوہ باقی کسی اور دانت میں ثنایا کسی اور دانت میں علیا اور سفلا کی قید نہیں لگائی گئی ہے، اور نہ ہی اس کی تقسیم کو ضروری سمجھا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں پھر ان کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات اور قواطع بھی کہتے ہیں۔ رباعیات را با عین کے مادے میں 4 کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ربع 4 کو کہتے ہیں۔
اور یہ دانت بھی 4 ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ رباعیات سے یہاں دوسری چیز مراد ہے، وہ یہ کہ ربع یربع، ربعان کے معنی منزل کرنے کے اور ٹھہرنے کے آتے ہیں، اور یہ 4 دانت ایسے ہیں کہ جب منہ کے اندر کوئی غذا ڈالتے ہیں تو وہ یہاں آ کر کے ٹھہر جاتی ہے ان 4 دانتوں میں، اس وجہ سے ان کو رباعی کہتے ہیں۔ دوسرا نام ان کا قواطع ہے۔ قواطع قاطعۃن کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے۔ چونکہ جس وقت منہ کے اندر کوئی غذا جاتی ہے تو یہ دانت اس غذا کو کاٹنے کا کام کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو قواطع کہتے ہیں۔ پھر ان کے برابر میں تیسری قسم جو ہے وہ یہ جو قواطع رباعیات والے تھے، یہ دوسری قسم تھی۔ آگے تیسری قسم بیان کرتے ہیں کہ ان کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو انیاب اور قواصر بھی کہتے ہیں۔ انیاب ناب کی جمع ہے، اور ناب جو ہے نوکدار چیز کو کہتے ہیں، نکیلے دانت کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ بھی دانت جو ہے نوکدار اور ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اور دوسرا نام ان دانتوں کا قواصر ہے، جو قاصرۃن کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں توڑنے والی کے۔ چونکہ منہ کے اندر جب کوئی سخت غذا سی جاتی ہے تو وہ ان دانتوں کے ذریعے ہی سے توڑی جاتی ہے، اس وجہ سے ان 4 دانتوں کو قواصر کہتے ہیں۔ چوتھی قسم جو دانتوں کی بیان کی جاتی ہے وہ ہے زواحق کی، کہ پھر اسی طرح 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ زواحق جمع ہے ضاحکۃن کی، اور عربی میں اس کے معنی ہنسنے کے آتے ہیں۔ چونکہ جب انسان ہنستا ہے تو آخری دانت جو اس کے ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہی چھوٹے چھوٹے دانت نظر آتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ضاحک کہتے ہیں۔ 5ویں قسم بیان کرتے ہیں دانتوں کی، کہ پھر ان کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ طواحن طاحنۃن کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں پیسنے کے۔ چونکہ جب منہ کے اندر کوئی غذا ڈالی جاتی ہے تو وہ ان دانتوں کے ذریعے سے پیس دی جاتی ہے، اس وجہ سے ان دانتوں کو طواحن کہتے ہیں۔ اور عام محاورے میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ منہ کی چکی ہے، یہ منہ کی چکی ہے۔ 6ٹھی قسم ان کے برابر میں بالکل اخیر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ نواجز ناجزۃن کی جمع ہے، اور عربی زبان میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ناجزۃ العقل، یعنی عقل کے کمال تک پہنچنے والی۔ چونکہ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، عموماً 25 سال کی عمر میں پوری ہوتی ہے عقل، اس وقت یہ 4 ڈاڑیں نکلتی ہیں، ان کو ذرس الحلم بھی بولتے ہیں، یعنی عقل ڈاڑ، اور ناجزۃ العقل بھی بولتے ہیں۔ چونکہ جب انسان کامل العقل اور بالغ ہو جاتا ہے اس وقت یہ ڈاڑیں نکلتی ہیں۔ تو دانتوں کی جو ہے وہ تقسیم، جو 32 دانت انسان کے منہ میں ہوتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم ثنایا ہے، دوسری قسم رباعی، تیسری قسم انیاب، چوتھی قسم زواحق، 5ویں قسم طواحن، اور 6ٹھی قسم نواجز ہے، جن کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب آگے ایک بڑی عجیب اور مفید چیز لکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ زواحق طواحن نواجز کو عربی میں ازراس اور اردو میں ڈاڑ کہتے ہیں۔ جو عجیب چیز ہے اور بہترین چیز ہے وہ ہے نظم۔ یاد کی آسانی کے لیے کسی شاعر نے ان کو نظم کر دیا۔
تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 انیاب 4 اور رہے باقی 20 کہتے ہیں قرہ اذراس، انہی کو زواحق ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 عزیز طلباء کرام، آج کا یہ سبق معرفت التجوید کا سبق نمبر 9 دانتوں کے نام کے عنوان سے تھا۔ آپ حضرات کے سامنے اس کی مکمل تفصیل بیان کر دی ہے۔ آگے انشاءاللہ مخارج رزی کا بیان ہوتا ہے، کل انشاءاللہ اس کے متعلق سبق لوڈ کیا جائے گا یوٹیوب پر۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔